اللہ پاک سورہ یاسین میں فرماتا ہے آیت نمبر 65 میں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ ان اعبدونی وان اعبدونی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے سورہ یاسین میں آیت نمبر 60 اور 65 میں، 65 میں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی اے بنی آدم کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ان اعبدونی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے واضح فرما دیا، اس کے باوجود بھی ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ کیا یہ عقل کا تقاضا ہے؟ کیا یہ عقل کا تقاضا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسٹریٹ فارورڈ فرما دیا کہ میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھو، انہ، بے شک، لکم عدو مبین، ایک تو انہ آ گیا، بے شک، جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لکم عدو مبین، اور واضح دشمن ہے تمہارا، مطلب کوئی چھپائی کا کھیل بھی نہیں ہے، وہ واضح ہے، واضح دشمن ہے۔ پھر اللہ پاک ایک اور راستہ بھی دکھاتا ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، ان اعبدونی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بے شک تم میں سے بہت سی مخلوق جو ہے نا اس کو گمراہ کر دیا ہے، شیطان، تم میں سے بہت سی مخلوق کو شیطان نے کیا کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بلا شبہ اس نے تم میں سے بہت سے مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے۔ بہت افسوس کا مقام، اور اس کی ریزن میں بتاؤں گا کہ گمراہ کیسے ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم نہیں سمجھتے، اس کے باوجود کہ میں نے تمہیں تاکید بھی کی، تمہیں خبردار بھی کیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس کے باوجود بھی تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ تو اللہ پاک آگے کیا فرماتا ہے؟ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے، تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اس کے باوجود بھی اس نے اتنے واضح دلائل بھی آ چکا ہے قرآن پاک، اس کے باوجود بھی اس کی ریزن کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، اور قرآن کو
کیوں نہیں سمجھتے؟ صرف ایک بہانہ ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم عالم تو نہیں ہیں، ہم مفتی تو نہیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک عالم اور مفتی کے لیے آیا ہے۔ کیا ہم عام مسلمانوں کے لیے نہیں آیا جو مفتی اور عالم نہیں ہے؟ اس کے ہزاروں دلائل میں قرآن سے دوں آپ کو کہ اس میں یہ بات ہے ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا صرف عالموں کے لیے آیا ہے، معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے۔ قرآن کو پڑھو میرے بھائی، پڑھو۔ آپ عربی نہیں جانتے تو عربی سیکھ لو، عربی کی کم از کم بیسک گرامر تو سیکھ لو، صرف و نحو کو تھوڑا سا سیکھ لو، پھر آپ قرآن کو ترجمے سے اسٹڈی کرو۔ ترجمے سے کتنے ہزاروں ترجمے ہوئے ہیں یار۔ مستند ترجمہ کسی عالم سے پوچھو، مستند ترجمہ کون سا ہے، آپ مکتبے سے لے لو، مکتبے سے ایک مستند ترجمہ اٹھاؤ اور آپ روزانہ ایک آیت ہی پڑھ لو، روزانہ پڑھ لو، اور ایسے پڑھ لو کہ قرآن سے اپنی اصلاح کر سکو، اپنی اصلاح کرو، زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا اگر آپ لوگوں نے اس طرح کی۔ میں پڑھے لکھوں سے جو ہے نا زیادہ تر مخاطب ہوں کہ وہ اگر ترجمہ پڑھ لے قرآن پاک کا ترجمہ اور اس پر عمل کرنا کو شروع کر دے، اپنی اصلاح کرے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اسے جو ہے نا ہدایت نصیب کرے گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ تو گمراہی کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے۔ بہت افسوس کی بات ہے، اتنے ترجمے ہوئے ہیں مکتبے میں، اتنے تراجم جو ہے نا پڑھے ہوئے ہیں، اردو، انگلش، فارسی، پشتو، جتنے بھی ترجمے ہیں سارے ترجمے ہیں اور مستند ترجمے ہیں تقریباً۔ نہیں پتہ مستند ترجمے کا تو آپ کسی عالم مفتی سے، اور وہ بھی مستند عالم اور مفتی سے پوچھ لیجیے، مستند عالم اور مفتی ان سے پوچھو کہ مستند ترجمہ کون سا ہے، تاکہ میں مکتبے سے لے لوں اور گھر میں روزانہ ایک آیت پڑھ لوں، اور اس طرح پڑھ لوں کہ اپنی اصلاح کر سکوں میں قرآن سے، اور اپنی ذات سے شروع کروں اور دوسروں تک پہنچاؤں۔ یہ فلسفہ ہے۔ تو آپ گمراہی کے دلدل سے جو ہے نا نکل جاؤ گے اگر اللہ نے چاہا۔ تو وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے، تو ہم شیطان کی جو ہے نا پیروی کر رہے ہوتے ہیں، پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، ہر قرآن میں ہر جگہ پر، ہر صورت میں تقریباً، علم احد الیکم یا بنی آدم، دیکھو یا بنی آدم سے مخاطب ہے۔ تو کیا تم لوگ بنی آدم نہیں ہو؟ کیا ہو نا؟ تو یہ آیت میرے لیے اور تمہارے لیے نہیں ہے کیا؟ اس پہ کون عمل کرے گا؟ یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی؟ آگے کیا فرماتا ہے؟ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو، عبادت مت کرو، پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس کے باوجود بھی ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے۔ اس کی ریزن میں نے بتایا کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، اس لیے آج سے یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ میں مکتبے سے مستند ترجمہ لوں گا، اور انشاءاللہ میں روزانہ ایک آیت، دو آیت، ایک رکوع، دو رکوع، جتنے بھی آپ سے ہو سکے، اتنی بھی آپ میں ایفیشنسی ہے، اطاعت ہے، پڑھ لو، لیکن ڈیلی پڑھ لو، روزانہ پڑھ لو، اور اپنی اصلاح، آپ کی نیت یہ ہو کہ قرآن سے میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ اور قرآن کی آیت کو جب تم پڑھتے ہو تو وہ ایسے پڑھ لو کہ اللہ رب العزت مجھے سمجھا رہا اور یہ آیت میرے لیے ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ says that جب تک تیرے ضمیر پر نزول کتاب نہ ہو، گرا کشا ہے نہ رازی نہ کشا،
بس یہ آیت ایسی سمجھو کہ یہ تم پر ہی نزول ہو رہا ہے، تم پر نزول ہو رہا ہے، تمہارے دل پہ جو ہے نا نزول ہو رہا ہے، تو تب جو ہے نا اندر سے جو موٹیویشن پیدا ہوگی نا وہ تمہارے، پھر آپ قرآن پاک جو ہے نا وہ آپ کو انسپائر کر سکے گا۔ اس طرح صرف ترجمہ بھی جو ہے نا کافی نہیں ہے، تفسیریں بھی صرف کافی نہیں ہے، بس آپ صرف یوں سمجھو کہ یہ آیت میرے لیے ہے اور میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ پاک مجھے سمجھا رہا ہے، یہی طریقہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں علم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، میری عبادت کرو، ھذا صراط المستقیم، بس یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ افسوس والی بات یہ ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، ایسے لوگ بھی ہیں کہ بے شک تم میں سے جو ہے نا بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا شیطان نے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔